سابق ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت الا باللہ کورنگی میں سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر نے جعلی اور بوگس بھرتیاں کی تھیں اور وہ بھی پیرول میں گھسیڑی تھیں، لیکن 7 ستمبر کو ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد یعنی ڈپٹی کمشنر کو جب ایڈمنسٹریٹر کا چارج دیا گیا تو بلدیہ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر اس وقت کے شہریار گل میمن نے 319 ملازمین کی تنخواہیں بند کر دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ بوگس بھرتی ہیں، حالانکہ یہ بوگس بھرتیاں نہیں ہیں، یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن 319 ملازمین کی آپ نے تنخواہیں بند کر کے ان کو فاقہ کشی کا شکار کر دیا ہے۔ ایک متنازع خودکشی کا واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے، ایک خاتون کا جو بڑا مشہور ہوا تھا، واللہ عالم بالصواب، لیکن آپ نے لوگوں کے روزگار بند کیے ہوئے ہیں، وہ فاقہ کشی کا شکار ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بوگس بھرتیاں تھیں تو پھر اس کے ذمہ داروں کے خلاف تاحال کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے ایک رپورٹ بھی تیار کی تھی اور وہ وزارت بلدیات بھیجی تھی جو وہاں پر سڑ رہی ہے، اور اب تو اس کاغذ کو دیمک بھی ہو سکتا ہے لگ گیا ہو۔ وہاں ہونے والی بدعنوانیوں کی بھی تحقیقات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی فائل دبا لی گئی اور بدعنوان افسران کی سرپرستی کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں 319 ملازمین کو جو کہ فاقہ کشی کا شکار کیے گئے ہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے ان کو فاقہ کشی کا شکار کر دیا ہے، اور ان گھرانوں میں آج بچے بیمار ہو جائے تو ان کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں، والدین پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ اگر بلدیہ کورنگی کے موجودہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر یا میونسپل کمشنر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوگس بھرتیاں تھیں تو وہ کیسے تھی، یہ ثابت کرنے میں یہ ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن کی رپورٹ وزارت بلدیات میں سڑ رہی ہے، اس پہ عملی طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بدعنوان کرپٹ افسران جنہوں نے جعلی بوگس بھرتی کی جو پیرول میں ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی سروس بکیں بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں مدد فراہم کی، اور پھر جہاں بوگس پروموشن بھی ہوئے، لیکن یہ سب ثابت نہیں ہو سکا، یعنی سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ اگر یہ سچ ثابت ہوتے تو بدعنوان افسران آج سیٹوں پہ نہیں ہوتے، لیکن 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ اگر ایسا ہے کہ یہ رپورٹ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر کی غلط تھی تو 319 ملازمین کے چولہے فوری طور پر بحال کیے جائیں، ان کی تنخواہیں کھولی جائے، نہ کہ مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکے۔ واضح رہے کہ سکھر کی عدالت نے بھی اسی طرح کے واقعے پر ملازمین کی تنخواہ بحال کر دی تھی اور افسران کو گرفت میں لیتے ہوئے 10 سال قید 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دی تھی، لیکن وہ ٹول پلازا سے آگے تھا۔ یہاں کراچی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر یہ بوگس بھرتیاں نہیں ہیں اور بدعنوان افسران کوئی بھی نہیں ہے تو یہ 319 کی تنخواہیں فوری طور پر بحال کی جائے تاکہ ان کے چولہے جل سکیں۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔